آپ اس ساری صورتحال کو آپ کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس سے دو چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ جو ویڈیو سکینڈل ہے اس کی انکوائری، ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ انکوائری شروع ہو چکی ہے۔ ارشد ملک صاحب نے جو بیان جمع کرایا وہاں پر وہ رجسٹرار کے کہنے پر جمع کرایا، تو یہ جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب ہوئی میٹنگ چیف جسٹس پاکستان سے، تو اس کا مطلب ہے وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو اب اطلاع یعنی کوئی پریس ریلیز نہیں جاری کی گئی، لیکن ڈیفینیٹلی وہ شروع کر دیا گیا انکوائری۔ تو اسی کے حوالے سے آج سب سے پہلے ارشد ملک صاحب نے اپنا بیان جمع کرایا۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں اس کے جو کریکٹر ہیں اس سارے اسکینڈل کے، ان کو نوٹسز جائیں گے، ان کا جواب شاید دیا جائے گا۔ تو پہلی تو خبر یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو اسکینڈل تھا اس پر باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، اور غالباً اس کو ابھی تک جو ہمیں سمجھ میں آیا رجسٹرار صاحب اس حوالے سے انہوں نے ابتدائی کام کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کنٹینٹ ہے ارشد ملک صاحب نے اس کو ٹوٹل ڈینائی کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو جعلی ہے۔ اب بنیادی طور پر جو پاکستان کا قانون ہے اس پر یہ جو اونس ہے یہ نون لیگ پر ہوگا، جنہوں نے الزام لگایا کہ وہ اس کو ثابت کریں۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اوریجنل ڈیوائس دینا ہوگی۔ اس کے لیے اور کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں 2-3 بندے بات کرتے ہوئے کہ یہ ویڈیو بنائی کس نے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ ویڈیو کب بنی، کیا یہ فیصلے سے پہلے بنی، فیصلے کے بعد بنی؟ اگر فیصلے کے بعد بنی تو پھر اس کی انٹینشن کیا تھی؟ کیا اس کا مقصد عدلیہ کو بدنام کرنا تھا؟ کیا اس میں کہیں کوئی مانیٹری کوئی اس میں بینیفیشری تو نہیں ہے ساری صورتحال میں؟ تو یہ وہ بڑے اہم سوال ہیں۔ اور اب آپ تھوڑا سا ذرا پیچھے چلے جائیں تو جس وقت ایک پکچر ریلیز ہوئی تھی حسین نواز کی، تو اس پر ایک واویلا کیا تھا نون لیگ نے، اور اس پہ انکوائری کا۔ اچھا سمیع صاحب، کسی جج پر اس قسم کا الزام لگانا تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی سزا تو پہلے یہ ڈٹرمن ہوگا کہ جوڈیشری پر، اگر آپ پاکستان کی جوڈیشری کو ملائن کرتے ہیں اور اس انٹینشن کے ساتھ کہ آپ جو انسٹیٹیوشن آف جوڈیشری ہے اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں، تو وہ آئین میں اس کی سزا، یہ جرم بغاوت کا جرم ہے، آئین میں اس کی بڑی کڑی سزا ہے۔ کیونکہ پاکستان کے اداروں پر، جس میں پاکستان کی مسلح افواج ہیں، جس میں پاکستان کی عدلیہ ہے، اگر اس انٹینشن کے ساتھ کچھ کیا جائے کہ اس انسٹیٹیوشن کو بدنام کرنا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک سنگین جرم ہے اور یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، اور غداری کی سزا موت ہے۔ اور یہ آپ دیکھ لیں جو پریس ریلیز کا سلسلہ جاری ہوا، جو پریس ٹاک ہوئی، جو تقاریر ہوئی مسلم لیگ نون کی، انہوں نے بعد میں یہ پہلے ویڈیو دی اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ پورا انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایسے ہے۔ یہ کہا گیا کہ نیب کو بند کر دیں، یہ کہا گیا کہ یہ جو عدالتیں ہیں، یہ کہا گیا کہ اور بھی ججز کے نام ہیں۔ تو یہ اگر اس میں دیکھیں یہ بیک فائر ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون انہوں نے پولیٹیکل گین کے لیے جو سازش یا جو بھی اپنی پلاننگ کی تھی وہ بیک فائر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو سوال میں نے آپ سے کہا انکوائری میں ان کے جواب دینا ہوں گے، اور اونرز کے یہ بالکل اصلی اوریجنل ٹیپ دینی ہوگی، اوریجنل ڈیوائس دینی ہوگی۔